رکھتے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے صوبے کا خدمت کرنا ہے، تو ان سے بات چیت کر کے یہ نوجوانوں کے لیے انسپریشن بھی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ ہمارے میں آپ کے نالج میں ایک اضافہ کر دوں کہ یہاں پر ہمارے 3 MPAs ہیں، 1 MNA ہے۔ یہ واحد ضلع ہے بلوچستان میں جو جمعیت علماء اسلام نے اس کو کلین سچویشن یہ بتاتی ہے کہ 40 سے 50 ارب روپے ہمارے لیپس ہو گئے ہیں۔ تو یہ لیپس ہونے کی کیا وجہ رہی؟ یہ پیسے جام صاحب اس بلوچستان کے عوام کے اوپر لگا سکتے تھے، پیسے خرچ کرتے ہیں، سرکار کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ تعلیم بھی اسی طرح ہے، ہم بچوں کو اچھے تعلیم کے لیے بیچتے تو ہیں مگر وہ تعلیم ہمیں بچوں میں سرکاری طور پہ نہیں ملتا جو ان کا حق ہے۔ اور پانی آج کل ہم پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو میں خدا را ان ایوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے میری اپیل ہے جو برسر اقتدار ہیں، جو یہ ہوں کہ ان عوام کے اوپر خدا را ان لوگوں کے اوپر ترس کریں، ان لوگوں کے لیے ایک اچھی سی عوام دوست بجٹ بنائیں کہ لوگ اس سے بھی مستفید ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں وسط اللہ کڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل AK ٹوڈے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنی یوٹیوب چینل AK ٹوڈے پر بلوچستان بلخ سے بالخصوص کوئٹہ شہر سے مختلف اوقات میں آپ لوگوں کو نئے جو نوجوانوں کی جو پاکستان کی خاص کر بلوچستان کے پولیٹکس سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو یقیناً اس طرح کی ایک ہستی کے ساتھ آج میں بیٹھا ہوں جن کا تعلق ضلع بشین سے ہے۔ ایک نوجوان سیاست ہے جس میں سیاست اور خدمت کرنے کا جذبہ ہے۔ سردار زادہ ظفر آغا صاحب جن کا تعلق آج کل جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ آپ پہلے پشتونخوا میں تھے، 2 بار ضلع بشین کے LKPB20 پر آزاد حیثیت سے الیکشن آپ نے کانٹیسٹ کیا۔ یقیناً آپ کی کاوش ہمیشہ سے یہی رہی کہ میں کسی طرح سے جیت جاؤں اور ضلع بشین کے عوام کا خدمت کر سکوں۔ تو آج ہم اپنی یوٹیوب چینل AK ٹوڈے پر آپ لوگوں کے سامنے ان کا خصوصی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے آنے والے نوجوانوں کو جو کہ آج کل پولیٹکس میں وہ شوق رکھتے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے صوبے کا خدمت کرنا ہے، تو ان سے بات چیت کر کے یہ نوجوانوں کے لیے انسپریشن بھی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ آپ کے AK ٹوڈے نیوز کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میری آواز آپ لوگوں تک اور اپنے ناظرین تک جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ آپ کا شکریہ۔ یقیناً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے بلوچستان اکراس بلوچستان کہ آپ جیسے نوجوان جو کہ سیاست میں قدم رکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے کہ انہیں ہائی لائٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی بھی بنے تاکہ ان کا منشور بھی اپنے عوام تک پہنچائے۔ اور ان کا سختی سے یہ ایک حکم بھی ہے کہ ہم نے بلوچستان میں بالخصوص اوورال ٹوٹل پاکستان میں ہم نے ایک ملین مارچ کی اور ہم نے ایک آزادی مارچ کیا۔ یہ ہمارا ریکارڈ رہا ہے میڈیا کے لوگوں کو، اور ان کو بار بار دکھایا بھی گیا ہے کہ ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا ہے۔ تو یہ ہمارے جمعیت علماء اسلام اور ٹوٹل PDM کی ایک حسن، جمہوریت کی ایک حسن بھی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے، اور بلوچستان کو نظر انداز کرنے کا مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں میڈیا سے بہت دور رکھا گیا ہے، ہماری آواز نہیں پہنچائی گئی ہے عواموں تک۔ اگر یہ آواز پہنچائی جاتی تو آج ہم محرومیوں کے شکار نہیں ہوتے۔ نہیں، آواز کی آپ بات کرتے ہو، کیا مطلب ہے آپ کا کہ آواز آپ لوگوں کی دبائی گئی ہے، یا بلوچستان میں اس طرح کے وہ نہیں ہے، آزادی نہیں ہے جیسے کہ لاہور میں یا کراچی میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب اگر ہم کرنٹ پہ بات کریں تو اس ٹائم کرنٹ سچویشن یہ بتاتی ہے کہ 40 سے 50 ارب روپے ہمارے لیپس ہو گئے ہیں۔ تو یہ لیپس ہونے کی کیا وجہ رہی؟ یہ پیسے جام صاحب اس بلوچستان کے عوام کے اوپر لگا سکتے تھے، اور یہ بہت آسان تھا، اور یہ لگانے کا طریقہ کار اس کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، وہ اس سسٹم میں ہے۔ تو لیپس کرنے کا یہ کس کو خوش کرنے کی بات ہے؟ جن لوگوں کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ تو خوش ہو جائیں گے، مگر کل یہی جام صاحب لوگوں کے پاس جائے گا اور ووٹ مانگے گا،
اور بلوچستان کے لوگ اس کو یہی بولیں گے کہ جان صاحب یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمارا حق آپ نے اس پیسوں کو لیپس کر کے اسلام آباد کو خوش کرنے کا آپ نے جو ٹھیکہ اٹھایا ہے، یہ ایک بہت، میں اس کو افسوسناک عمل ہے اور اس کو میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں۔ ضلع پشن میں آپ لوگوں کا ایک ایم این اے ہے اور 2 MP ہے، میرے خیال سے یہی تعداد ہوں، اور ضلع پشن جو ہے وہ کہ 13 لاکھ آبادی پر مشتمل ایک دور دراز کا اضلاع ہے، جہاں پہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال سے تعلیم کا صورتحال اگر آپ دیکھیں، روڈ کا، انفراسٹرکچر کا، وہاں پہ لڑکوں کے لیے گراؤنڈز کا، تو آپ اس محرومی کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی غفلت ہے؟ حالانکہ اس سے پچھلے ادوار میں بھی آپ لوگ یہاں سے سیٹ جیت چکے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جو، میں آپ کے نالج میں ایک اضافہ کر دوں کہ یہاں پر ہمارے 3 MPs ہیں، 1 MNA ہے۔ یہ واحد ضلع ہیں بلوچستان میں جو جمعیت علماء اسلام نے اس کو کلین سویپ کیے ہیں۔ اب میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ ہمارے MPs کو، ہمارے MNAs کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور بالخصوص جمعیت کو نہیں، جو کولیشن ہے ہمارے اپوزیشن میں ان کو پیسے ریلیز نہیں کرتے، وہ لوگ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے پیسے لیپس ہو گئے۔ اس لیپس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے MPs کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے الیکشن میں کنٹیسٹ نہ کرے اور ہار جائے، مگر عوام ابھی سوشل میڈیا کے توسل سے بہت تیز ہو چکی ہے۔ یہ چیز عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے۔ تو ظفر آغا صاحب، آپ آنے والے وقتوں میں ضلع پشن کے عوام کے لیے اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ سب سے پہلے کون سے ایسے انیشیٹو لیں گے تاکہ وہ ضلع پشن کے نوجوانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے؟ بلوچستان کا مسئلہ ایک فرد واحد سے حل نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ یہاں پہ سسٹمیٹکلی ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ پشین میں اس ٹائم، اگر میں آپ کو کرنٹ سچویشن بتاؤں، پشین میں اس ٹائم صحت کے جو مواقع ہمارے بلوچستان حکومت فراہم کر رہی ہے، یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ وہ فنڈ چاہیے جو دوسرے منسٹر لے جاتے ہیں۔ ہمارے MPs نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ اس بجٹ میں اگر ہمیں نظر انداز کیا گیا تو یہ ہماری کیٹیگورکلی سب بلوچستانیوں کو یہ میرا آواز پہنچتا ہے اور سب سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں آپ سب کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ پھر اگر ہمارے MPs کو ان لوگوں نے فنڈ جاری نہیں کیے تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور اس بجٹ کو ہم کبھی بھی اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کو ہم عوام بجٹ دشمن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کی جماعت کی شروع سے، جب سے یہ حکومت بنی ہے، آپ لوگوں کی شروع سے یہی نعرہ رہا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ یقیناً آپ لوگوں نے کئی ملین مارچ کیے پاکستان بھر میں اور جلسے جلوس کے PDM کے پلیٹ فارم سے، آپ لوگوں نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، تو آیا یہ حکومت بھی یہ تیسری چوتھی بجٹ پیش کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان اپنے 5 سالہ دور مکمل کر پائیں گے؟ عمران خان حکومت پورا کرے یا نہ کرے یہ میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتی ہیں کہ یہاں پر جب عمران خان نے انصاف کی بات کی تھی، وہ انصاف یہاں پہ مہیا ہوا ہے یا نہیں، لوگوں تک پہنچا ہے یا نہیں، لوگوں تک وہ مواقع پہنچے ہیں یا نہیں، بلوچستان بالخصوص پاکستان کی اگر میں بات کروں کرپشن ختم ہوئی ہے یا نہیں، جو 90 دن کی بات کرتے تھے عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں لوگوں کو مرغیاں دوں گا، کٹے دوں گا وغیرہ وغیرہ، کہ میں ایسے نام لیتے تھے، ہم شرما جاتے تھے ٹی وی کو دیکھتے ہوئے۔ ایک آپ کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس ملک کا بہت بڑی ہستی ہوتی ہیں، وہ اپنی عوام کے ساتھ بہت اٹیچ رہتا ہے۔ ٹیلی فون کے ساتھ جب آپ آن کال لیتے ہیں، ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے،
مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر پیسے کیسے خرچ کیے، آپ نے مڈل کلاس لوگوں کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا، لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا یا نہیں نکالا، لوگوں کو صحت، تعلیم، پانی کا جو بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، فیوچر میں بہت سے سائنسدان کہہ چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، آپ نے اس کا حل نکالا یا کہ نہیں؟ آپ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ تین چیزوں، صحت، آپ پیسوں سے اچھے ہاسپٹل جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، سرکار کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے، تعلیم بھی اسی طرح ہے، ہم بچوں کو اچھے تعلیم کے لیے بیچتے تو ہیں مگر وہ تعلیم ہمیں بچوں میں سرکاری طور پہ نہیں ملتا جو ان کا حق ہے، اور پانی آج کل ہم پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہم پیسوں سے خرید رہی ہیں، تو ریاست کی جو تین ذمہ داری تھی وہ تو پوری ہوئی نہیں ہے، تو میں اس کو انصاف کیسے کر سکوں؟ عمران خان نے ابھی 3-4 دن پہلے زیارت میں اعلان کیا تھا کہ میرا اگر یہاں پہ چونکہ اتنے سیٹس بھی نہیں ہے جو کہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے میرے فیڈرل گورنمنٹ میں، پھر بھی میرے 700 ارب روپے کے جو پیکیجز ہے وہ بلوچستان کے لیے اعلانات کیے تاکہ یہاں سے ان کے بڑے بڑے جو مسائل ہے، مسئلے ہے، روڈ ہے جو کہ سی پیک سے لنک ہوتے ہیں، 3-4 جو بڑے بڑے روڈز ہیں ان کا اعلانات کیا۔ تو اس اعلانات کو آپ کس طرح دیکھتے ان فیوچر کہ یہ بلوچستان کے عام اور غریب شہریوں کے لیے، خاص کر رورل ایریاز کے لیے کتنے مفید ثابت ہو سکتے؟ میں سیاست کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اگر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ زیارت میں عمران خان صاحب جو آئے تھے اس نے یہاں پر لوگوں کے لیے ایک بڑا پیکج کا اعلان کیا ہے، میں نے تو نہیں سنا ہے۔ ہاں، اس نے تعریف کی ہے قائد اعظم ریزیڈنسی کی، اس نے تعریف کی ہے قائد اعظم کی جو اینٹیک ٹائپ کا جو جگہ بنا ہوا ہے جہاں پہ قائد اعظم نے آخری دن ایام کیے تھے ان کی تعریف کی ہے، درخت کی تعریف کی ہے، موسم کی تعریف کی ہے، کوئی بجٹ کا تعریف نہیں ہوا ہے۔ البتہ اس غریب عوام کا پیسہ وہاں پہ خرچ ہوا ہے، اس میں ہیلی کاپٹر استعمال ہوا ہے، اس میں گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، اس میں ٹی بریک آپ کا ڈنر ہوا ہے وہاں پر۔ تو یہ سارا بجٹ اگر اس کو صحیح طرح اس کو آڈٹ کیا جائے تو یہ کروڑوں روپے میں ہے، تو کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں عمران خان کے آنے پہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ایک پائی تک خرچ اس دن نہیں ہوا ہے، نہ کوئی بجٹ اس نے یہاں تک، یعنی وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ایک LPG پلانٹ ہمیں دیا جائے جو زیارت میں لوگ وہاں پہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، ایک پلانٹ مہیا کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب اپنے تقریر میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بجٹ میں وہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے کہ میں اس کو وہ پیسے ریلیز کروں۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ یہاں کے زیارت والے کو خوشخبری دے دیتے، جیسے پچھلے ادوار میں لوگ جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں، وہ جتنے بھی آئے ہیں، وہ عموماً جہاں بھی جاتے تھے وہاں لوگوں کو خوشحالی آتی تھی، وہاں پہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پاس وزیر اعظم آ رہے، کچھ نہ کچھ اعلان تو کرے گا۔ آپ نے بغیر ہیلی کاپٹر کے، ٹی بریک کے، ڈنر کے کوئی اور بلوچستان کا کوئی اور فائدہ تو کیا تو نہیں، بلکہ نقصان زیادہ کروایا۔ آپ کی پارٹی نے بلوچستان کے ضلع جیسے کہ آپ نے کہا میں عام لوگوں نے کلین سویپ کیا ہے، ضلع پشین کی میں بات کروں گا، وہاں پہ آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو اب تک روزگار دیا ہے اس ٹرنور میں، اور کیا کیا آپ لوگوں کا منشور ہے کہ اس 2 سال میں کم سے کم آپ لوگ پشین کا جو ہے کیس صحیح معنوں میں بلوچستان کے اسمبلی میں ایوان میں لڑو گی؟ بلوچستان میں کا جب سے تحریک انصاف کا حکومت بنا ہے یا جب سے الیکشن ہوا ہے، آپ یوں کہہ لیں ان قریب 3 سال ہونے والے، ان 3 سالوں میں میں بہت ایماندارانہ رائے رکھتا ہوں، اور میں بات عموماً وہ کرتا ہوں جو بالکل جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں کسی کے اشاروں پہ بات نہیں کرتا۔ بلوچستان کے طول و عرض میں جتنے بھی اپوزیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنوں کو یا اپنے حلقے میں کسی کو نوکری دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیز دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور یہاں پہ ٹیسٹ انٹرویو ہائے روز ہوتے ہیں،
लोगों से पैसे बटोरने के लिए अभी ये बिज़नेस बन गए हैं, मगर लोग थक गए हैं उनके हाथों में डिग्रियां देख देख के। मैं, आप यकीन करें, मेरा दिल खून के आंसू रहते हैं जब जवान आदमी अपने ही कागज़ात, अपने ही डिप्लोमास, अपने ही वो सनद जो उसने स्ट्रगल करके हासिल किए, वो 2 मिनट में उसको आग लगा के फेंक देते हैं और कहीं जाके मजदूरी करते हैं। तो आप जाम साहब ने ट्वीट किया था कि मैंने अपने अदवार में 17,000 नौजवानों को नौकरियां दी है। इस खबर में कितनी हद तक सदाकत है? जाम साहब को ट्वीट और व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा और कुछ आता भी नहीं। पूरा हुकूमत वो व्हाट्सएप पे चलाता है, जो कि ये मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई नौकरी किसी को मिली है। हाँ, इन लोगों के एक वज़ीर ने इसी तरह का ट्वीट भी किया था और ऑन एयर एक टीवी चैनल पे भी कहा था कि हम पता नहीं कितने लाख के कितने करोड़ नौकरियां लाएंगे। फैसल वाबडा साहब कराची के हैं, वहाँ के मैंने हैं, तो वो उनने भी ऑन एयर ये बात कही थी। अलबत्ता मैंने तो कोई नौकरी नहीं सुनी है, ना मुझे पता है। और ये ट्वीट वज़ीर आला का काम नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ट्रेंड चल रहा है, वो जो वज़ीर आला ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे हिसाब से एक कानून इसके ऊपर बनना चाहिए। वज़ीर आला आवाम के सामने आना चाहिए, उसको ऑन एयर उसके साथ बात करना चाहिए और वो अपने आवाम को इत्माद में लेना चाहिए उसको, कि अपनी आवाम को वो इत्माद में लेके फिर जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको करनी चाहिए। मगर जो कि वो ट्वीट इस्तेमाल करते हैं, तो ट्वीट का मेरे हिसाब से हम बलूचिस्तान के लोग यहाँ पे नेट सही तरह नहीं आते हैं, तो गवादर के लोग, जोब के लोग, चमन के लोग, पशीन के लोग, उन लोगों को ट्वीट का समझ ही नहीं आता है। यहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि ट्वीट है क्या चीज़। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का जो 3 साल में खुदारा उन ऐवानों को बता देना चाहता हूँ, उन लोगों से मेरी अपील है जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो यहाँ को अपने पावरफुल लोग समझते हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन आवाम के ऊपर खुदारा एक इन लोगों के ऊपर तरस करें, इन लोगों के लिए एक अच्छी सी आवाम दोस्त बजट बनाए कि लोग उससे भी मुस्तफ़ीद हो, मिडिल क्लास के लोग भी मुस्तफ़ीद हो, एक आम सा गरीब आदमी भी घर पे खुशहाल हो। तो आगा साहब, लास्ट में आप बताएं कि अगर आपको मुस्तकबिल में ज़िलबशिन में मौका मिलता है तो आप ज़िलबशिन के आवाम के लिए कौन से ऐसे इनिशिएटिव लाएंगे जिससे उनके ज़िंदगी में बेहतरी के असरात रोनुमा हो? अल्लाह पाक ने अगर मुझे मौका दिया इस कौम की खिदमत के लिए, आप यकीन जाने मेरा दिल ये कहता है और ये मेरी दिल की आवाज़ है कि मैं इस कौम के ऊपर, क्योंकि कौम को आप एजुकेट नहीं करेंगे, वो कौम पीछे रह जाती है, वो कौम ग़ुलाम रह जाती है और वो ग़ुलाम के ग़ुलाम बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पशीन ज़िला में तालीम का बहुत ही फुकदान है और तालीम को यहाँ पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तालीम के लिए हम काम करेंगे, सेहत के लिए काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को खेलों के मौके फ़राम किया जाए। और खेलों, जब तक हम उसको एक विज़न नहीं देंगे, एक सोच नहीं देंगे, हमारे जवान गुर्बत की लकीर तक पहुँच गए हैं और वो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सोशल मीडिया के बंदे हो, आपको पता है हाय रोज़ कौन से वाक़यात नहीं होते हैं। मेरी अपील है खुदारा उन ऐवानों से कि इन सूबे के ऊपर तरस खाएँ। ये सूबा पहले से बहुत पीछे रह गए हैं। इस नज़दीक हमारे जो पंजाब भाई हैं उनसे हम 30 साल पीछे हैं और इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल मुल्कों से हम तकरीबन मेरे हिसाब से नहीं हो 50 साल 60 साल हम पीछे हैं। तो मेरी अर्ज़ यही है, गुजारिश यही है कि लोगों के ऊपर तरस खाएँ, बलूचिस्तान को खुशहाल बनाएं। अब हर रोज़ ये मौके नहीं मिलते लोगों को। बलूचिस्तान के लोग आए रोज़ सड़कों पे खड़े हैं। आप यकीन जाने कराची, कोयटा, शाहरा 3 साल हो गए वज़ीर आला
वज़ीर आला ने वादा किए हैं कि मैं इसको बनाऊंगा। हाँ, रोज़ इसके ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, मगर ये डबल नहीं हुआ। कैंसर अस्पताल का पहले रोज़ इमरान खान ने वादा किया था क्वेटा वालों से कि आपको कैंसर अस्पताल बना कर दूंगा, वो वादा वफा नहीं हुआ। और क्वेटा से जितने भी वादे किए गए हैं, हम बलूचिस्तान के लोग इसी वादों के ऊपर ही अपना दिन रात बसर कर रहे हैं। हमें सिर्फ मिला है तो वादा मिला है, और उसके लिए वफा करने के लिए हमें कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं मिली है जो बलूचिस्तान की सही मायनों में अकाई करे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नौजवान ज़िला बशिंद से ताल्लुक़ है इनका, जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट है आने वाले वक्तों का।